بات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم آئندہ وفاقی بجٹ میں برآمدات پر مبنی نمو یقینی بنائے، ایس ایم تنویر کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ ملاقات میں صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ اور چیمبرز کے نمائندے شریک تھے، جبکہ ایس ایم تنویر نے علاقائی کشیدگی میں ثالثی پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی۔ امن کی کوششوں کو مستقبل کے مورخین سنہرے حروف میں لکھیں گے، ایس ایم تنویر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ اور چیمبرز کے نمائندے شریک تھے۔ ایس ایم تنویر نے علاقائی کشیدگی میں ثالثی پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی ہے۔ امن کی کوششوں کو مستقبل کے مورخین سنہرے حروف میں لکھیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ اور چیمبرز کے نمائندے شریک تھے۔ اب آپ کو براہ راست یہ چلے، رکن قومی اسمبلی نواب زادہ جمال ریسانی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بشیر زیب کا نام اس میں سر فہرست ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی مطلوبہ افراد کی فہرست میں بشیر زیب کا ایک بڑا نام ہے اور بار بار یہ نام آتا ہے، لیکن ایک اور ایکٹر کا نام آج میں اپنے کولیگز کے ساتھ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ابزارو کریں۔ یہ جنید نامی شخص ہے۔ تو جنید کون ہے؟ بشیر زیب تو ہم سب جانتے ہیں کہ کالعدم بی ایل اے کا کمانڈر ہے۔ تو جنید جو ہے وہ پردے کے پیچھے موجود ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جو ایک نام نہاد ہیومن رائٹس کا ایک آرگنائزیشن ہے جسے آپ بی وائی سی کہتے ہیں، ان کے لیڈرشپ کے ساتھ براہ راست جنید کا اس کا تعلق بھی رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی انکشاف کیا جاتا ہے کہ جنید جو ہے بشیر زیب کا رائٹ ہینڈ بھی ہے اور بی ایل اے کا آپریشنل کمانڈر بھی ہے، اور یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے رپورٹس کے مطابق کہ جو جنید ہے وہ لاجسٹکس اور فنڈنگ بھی جو ان کے سافٹ امیجز ہے ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بی وائی سی نے صرف ایک سیلیکٹیو گروہ کو ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو ایمپلیفائی کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کالعدم تنظیموں کا پولیٹیکل کور بھی ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب جنید کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جنید کا اس لیے پتہ چلا کہ کراچی میں آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن پہ ایک سی ٹی ڈی کا ریڈ ہوا تھا، جس میں ٹیررسٹ ہے وہ ہلاک بھی ہوئے تھے اور جو بارودی مواد ہے وہ بھی برآمد ہوئی تھی۔ تو ادھر سے جو نیٹ ورک کا ہمارے سیکورٹی فورسز کو پتہ چلا وہ اس کو جنید ہی ہیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ ہمارے ایکٹرز ہو گئے جس میں بشیر زیب، جنید، ڈاکٹر مارنگ، ڈاکٹر سبیہ، بی وائی سی کی لیڈرشپ ہے۔ ابھی میں آنا چاہتا ہوں کہ جو جنگ ٹرانسفارم کر گئی ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں، موبائل ایپس اور انکرپٹڈ ایپس کی جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریڈیشنل لا اینڈ آرڈر سچویشن سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دہشت گرد اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ 3-4 ایپس ہیں، سر فہرست زینگی ایپ ہے، سگنل ہے، ڈیلٹا چیٹ ہے، ٹیلی گرام ہے جو کہ انکرپٹڈ ہے۔ سو ان تمام جو ایپس کی میں نے نام لی ہے یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دہشت گرد گروہ، چاہے وہ کالعدم تنظیموں ہوں یا سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو، وہ ایک منظم نیٹ ورک کے طرح اپنے ایک پیٹرن کے ساتھ اپنا جو کمیونیکیشن ہے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ماسز تک پہنچ سکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دشمن صرف گولی نہیں چلا رہا، وہ ٹرینڈ چلاتا ہے، وہ ہیش ٹیگ چلاتا ہے، وہ جذباتی ویڈیوز کے ذریعے وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ اس کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم ڈیجیٹل وارفیئر میں اتر چکے ہیں، اور جیسے میں نے کہا احتجاج، دھرنوں اور یہ جو طالبی تنظیمیں ہیں ان کی سرگرمیوں کے درمیان یہ عناصر اکثر نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دوں کہ رواں سال میں جو ہیرو 2 ہوا تھا تو اس میں شامل ایک مجید بریگیڈ کا ایک کارندہ جو کہ خودکش دھماکے میں ہلاک ہوا، رضا عرف مسمار، وہ متواتر بی وائی سی کے دھرنوں میں جاتا تھا، پروٹیسٹ میں جاتا تھا۔ تو یہ چند سوالات ہمارے آپ کے ذہن میں بھی آنا چاہیے، ہمارے ذہنوں میں بھی آنا چاہیے، اور ایز اے معاشرہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ان کا لنک آپس میں کیا ہے۔ بلوچ مسلح تنظیم اور یہ جو نام نہاد بی وائی سی ہے، ان جیسے گروہ نے ایک روایت جو ہے اس کو بیرونی فنڈنگ کے
لیے انہیں روند دیے. BYC کی جو قیادت ہے فی الحال بلوچستان میں ڈاکٹر سبیہ کرتی ہیں, اور کراچی میں ایک فوزیہ نامی خاتون ہے وہ کرتی ہیں, اور وہ براہ راست جنید کے ساتھ رابطے میں ہیں. ڈاکٹر سبیہ کا خود ایک بھائی وہ ان قلم تنظیموں کا حصہ ہے, اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جو BYC کی لیڈرشپ تھی, خاص طور پر نیملی گلزادی بلوچ, اس کا ایک بھائی جسے وہ مسنگ پرسنز کیمپ میں اس کا تصویر اٹھاتے تھے, وہ مچ کے آپریشن میں مارا گیا. ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سیاسی اختلافات, پرامن سیاسی اختلافات آپ کا پورا حق ہے, آپ بھلے ہی سیاسی اختلافات کریں, گورنمنٹ کے خلاف بولیں, لیکن آئینی جدوجہد بھی آپ کا پورا جمہوری حق ہے. انسانی حقوق وہ جو ہے اس کا جو احترام ریاست کی ذمہ داری ہے, لیکن اگر کسی پلیٹ فارم, تنظیم یا نیٹ ورک کو دہشت گردی, نفرت انگیز یا ریاست اداروں کے خلاف منظم کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا تو گورنمنٹ اور ریاست کے ادارے بھی وہ حرکت میں آئیں گے. ریاست پاکستان ہر اس قوت, اس آرگنائزیشن کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اینڈ اسپیشلی بلوچستان از اے پیس آف کیک. یہ علیحدگی پسند سوچ, یہ علیحدگی پسند سازشیں صرف اور صرف سیاسی نہیں ہیں, بلکہ یہ براہ راست یہ جو ہیں ریاست, اس کی سلامتی اور آئین کے خلاف ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, بلوچستان پائندہ باد. یہ براہ راست مناظر ہیں کوئٹہ کے رکن قومی اسمبلی نوابزدہ جمال رئیسانی کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے ذہن آلودہ کر کے ملک میں دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے. دشمن جدید میڈیا کو ہتھیار بنا رہا ہے. بلوچستان میں بیرونی عناصر دہشت گردی میں ملوث ہیں. بشیر زیب دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے. دہشت گردی میں ملوث ایک اور کردار جنید کا بھی ہے. یہ کالعدم BLA کا کمانڈر اور لاجسٹک سپورٹر بھی ہے. کراچی میں CTD کو ایک چھاپے کے دوران جنید کا پتہ چلا. جو نیٹ ورک پکڑا گیا جنید اسے لیڈ کر رہا تھا. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ترین ممالک میں شامل ہے, پھر بھی حکومت اس اہم معاملے پر عملاً غیر سنجیدہ ہے. ماحولیاتی تبدیلی ڈویژن کا کوئی ایک نیا منصوبہ بھی مجوزہ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حصہ نہیں ہے, جبکہ 3 جاری منصوبوں کے لیے بھی برائے نام فنڈز مختص کیے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں عمر آصف سے. جی عمر, آگاہ کیجیے گا. دیکھیں, پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سطح دنیا کے ٹاپ 5 ممالک میں سے ایک ہے. پاکستان سے پہلے صرف چند افریقی ممالک کا نمبر آتا ہے. ہر سال پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کے 22 ارب روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نئے وفاقی بجٹ میں ماحولیاتی تبدیلی سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بھی نیا منصوبہ پیش نہیں کیا گیا. کلائمیٹ چینج ڈویژن کی جانب سے 2 ارب 78 کروڑ اور 40 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں, جو کہ پہلے سے چلتی 3 اسکیمز میں لگیں گے. اپ اسکیل گرین پاکستان کے لیے 2 ارب 49 کروڑ اور 70 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں, جبکہ وزارت کی تکنیکی استعداد کو بہتر بنانے کے لیے 29 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے گرین اسکلز پروگرام ہے اس کے لیے 16 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں. وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے 245 روزہ مونسون پلان بھی جو ایگزیکیوٹ کرنا تھا, اس کے بارے میں بھی ابھی کچھ واضح نہیں ہے. ارلی وارننگ ڈیٹیکشن سسٹم کی تنصیب میں بھی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر سال گلیشیائی جھیلیں بھی پھٹتی ہیں, مونسون بھی جو ہے وہ آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ ویوز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ان تمام طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے ابھی تک کوئی بھی لائحہ عمل واضح نہیں ہے. جی